محمد بن قاسم 31 دسمبر 695 عیسوی کو طائف موجودہ سعودی عرب میں پیدا ہوئے۔ وہ قریش کے ایک معروف خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد کا نام قاسم بن یوسف تھا جو ایک فوجی افسر تھے۔ محمد بن قاسم کی پرورش ایک فوجی خاندان میں ہوئی، جس کی وجہ سے انہوں نے کم عمری ہی میں جنگی فنون میں مہارت حاصل کی۔ ان کے چچا حجاج بن یوسف جو اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں عراق کے گورنر تھے، انہوں نے ان کی پرورش اور تربیت میں اہم کردار ادا کیا۔ محمد بن قاسم کو کم عمری ہی میں فوج کی کمان سونپ دی گئی تھی۔ وہ اپنی ذہانت، بہادری اور جنگی حکمت عملی کی وجہ سے جلد ہی ایک ممتاز فوجی رہنما کے طور پر ابھرے۔ ان کی قیادت میں فوج نے کئی معرکے جیتے اور انہیں ایک کامیاب جنرل کے طور پر تسلیم کیا جانے لگا۔ محمد بن قاسم کی سندھ پر یلغار کا پس منظر اس وقت کے سماجی، سیاسی اور تجارتی حالات سے جڑا ہوا تھا۔ اس وقت کے عرب تاجروں کے ساتھ سندھ کے راجہ داہر کی ریاست میں چند مسائل پیش آئے تھے۔ 711 عیسوی میں عرب تاجروں کے ایک قافلے کو سندھ کے ساحل پر لوٹ لیا گیا اور خواتین کو قید کر لیا گیا۔ جب حجاج بن یوسف کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو انہوں نے راجہ داہر کو اس معاملے کی اصلاح کرنے کے لیے کہا، لیکن راجہ داہر نے اس مطالبے کو مسترد کر دیا۔ اس واقعے نے سندھ پر حملے کی راہ ہموار کی۔ محمد بن قاسم کو 712 عیسوی میں سندھ پر حملہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر صرف 17 سال تھی، لیکن ان کی قائدانہ صلاحیتوں اور جنگی مہارت کی وجہ سے انہیں اس مہم کی کمان سونپی گئی۔ محمد بن قاسم نے اپنے فوج کے ساتھ کراچی کے قریب دیبل کے مقام پر حملہ کیا۔ دیبل میں ایک مضبوط قلعہ موجود تھا جو سندھ کی حفاظت کے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا۔ محمد بن قاسم نے دیبل کے قلعے پر شدید حملہ کیا اور آخرکار اسے فتح کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے نرون اور سیستان کے علاقوں کو بھی فتح کیا۔ محمد بن قاسم کی کامیابی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا اور آخرکار انہوں نے راجہ داہر کی فوج کو شکست دے کر سندھ کے دارالحکومت الور موجودہ حیدرآباد پر قبضہ کر لیا۔ محمد بن قاسم نے سندھ کی فتح کے بعد یہاں کی حکمرانی سنبھالی۔ انہوں نے سندھ کے لوگوں کے ساتھ انصاف پر مبنی سلوک کیا اور انہیں مذہبی آزادی دی۔ انہوں نے مقامی لوگوں کے ساتھ معاملات طے کرنے کے لیے مقامی زبان اور روایات کو اہمیت دی۔ محمد بن قاسم کی حکمرانی کے دوران سندھ کے لوگوں نے ان کے عادلانہ رویے کو سراہا اور انہیں قبول کیا۔ محمد بن قاسم نے سندھ کے انتظامی نظام کو بہتر بنایا اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کئی اقدامات کیے۔ انہوں نے زراعت اور تجارت کو فروغ دیا اور مقامی معیشت کو مستحکم کیا۔ ان کی حکمرانی میں سندھ میں امن و امان قائم رہا اور یہاں کے لوگ خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ محمد بن قاسم کے فتوحات کے بعد انہیں حجاج بن یوسف نے واپس بلایا۔ جب وہ واپس آئے تو انہیں معلوم ہوا کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کا انتقال ہو چکا ہے اور نئے خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے اقتدار سنبھال لیا ہے۔ سلیمان بن عبد الملک نے حجاج بن یوسف سے ناراضگی کی وجہ سے محمد بن قاسم کو قید کروا دیا۔ محمد بن قاسم کو کوفہ کے ایک قید خانے میں رکھا گیا جہاں انہیں سخت اذیتیں دی گئی۔ بالآخر 715 عیسوی میں محمد بن قاسم کو قید ہی میں موت دے دی گئی۔ ان کی موت کے بعد سندھ پر اسلامی حکمرانی کا تسلسل برقرار رہا، لیکن محمد بن قاسم کی فتوحات اور عادلانہ حکمرانی کو ہمیشہ یاد رکھا گیا۔ محمد بن قاسم کی فتوحات نے برصغیر میں اسلامی تہذیب اور ثقافت کے پھیلاؤ کی بنیاد رکھی۔ ان کی قیادت میں سندھ کے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور یہ خطہ اسلامی دنیا کا حصہ بن گیا۔ محمد بن قاسم کو آج بھی ایک عظیم فاتح اور حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے جنہوں نے کم عمری ہی میں تاریخ کے صفحات پر اپنی جگہ بنائی۔ محمد بن قاسم کی فتوحات اور حکمرانی کی تاریخ بر صغیر کی تاریخ میں ایک اہم موڑ کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان کی زندگی اور کارنامے ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ عدل، انصاف اور بہادری کے ساتھ حکمرانی کرنا ہی ایک عظیم حکمران کی پہچان ہے۔